نبی والی شان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ جیسے میں تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ تم میں سب بندی کون صحیح کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں, مجھے اس کی خبر ہو رہی ہے. اب فقہائے کرام نے اس کے الگ الگ توجیحات کیے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی نورانیت اور نور نبوت کی وجہ سے ان دیواروں پہ صحابہ کرام کے جو جتنے بھی عبادتیں ہیں ان کے اثرات پڑتے تھے, آپ دیکھتے تھے. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جو کیفیت ہے پیچھے سے بھی دیکھا. تو ایسے نبی والی شان اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتی. لیکن یہ عبادت تو ہم سے نہیں ہو سکتی ہے, تو ہم کم سے کم یہ تو یقین بنانا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ مجھے دیکھے. اس کے علاوہ نماز ہے ہی نہیں. یہ احسانی کیفیت کو پیدا کرنے ہی کے لیے انسان اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے, اپنی باطنی خباثتوں کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تب جا کر یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں, یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں, یہ نورانیت اور روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا ظاہر یہ ہے کہ ظاہری پاکی اور باطنی پاک کیسے ہو, ہمارے اندر کے حالات صحیح ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کے اندر کچھ طاقتیں ایسی رکھا ہے کہ ان طاقتوں کے اثرات اس کے ذہن پہ بھی ہوتے ہیں, اس کے قلب پر بھی اثر کرتے ہیں. سب سے پہلے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. میں کیا بول رہا ہوں اور میرا بولنا صحیح ہے یا نہیں ہے, پہلے تولے پھر بولے, جو کہاوت ہے. ہماری زبان جب تک قابو میں نہیں آئے گی ہماری آخرت اور ہماری دنیا بن ہی نہیں سکتی. یہی تو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تھا کہ ھذا اورثنی الموارث, یہ زبان سے بڑے گناہ ثابت ہوتے ہیں, یہ قابو میں نہیں آتی ہے, اس کو قابو میں لانا چاہیے. اپنی زبان کی فکر ہوگی, اور اگر زبان سے کوئی چیز نکل بھی گئی تو فوراً جا کے معافی صفائی کر کے تب کا تب مسئلہ ختم کرتے. تو پہلی چیز ہماری زبان. اب بتائیے صبح سے شام تک اس زبان سے کتنی غلطیاں ہم کو ہوئی. جب دو چار مرد بیٹھ گئے, جب دو چار عورتیں جمع ہو جاتی ہیں تو غیبت کے سوا دوسرا کام ہوتا کیا ہے, جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پاس کے پڑوسن کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو ایک عنوان بنانا, اسے دور دینا اور اس کے اندر ایک مذاق بنانا, خود ہنستے رہنا, یہ کیا بیوقوفی نہیں ہے؟ پاس پڑوسن بیچارے وہ لوگ جو ہے اپنے اپنے جگہ ہیں اور ہم ان کے تذکرے کر کے انہیں ثواب پہنچا رہے ہیں. مردوں کی بھی یہی حالات, عورتوں کی بھی یہی حالات. اور کتنے وہ ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں, ماں باپ کی غلطیوں کو باہر کر کے سناتے رہتے ہیں, جبکہ اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ وہ چھوٹے ہیں, ان کو سنانے سے ماں باپ کے اندر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے ہیں. صرف جنہیں ہم جا کے سنا رہے ہیں وہ مزے لے رہے ہیں. ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اپنی بیوی کی شکایت کتنے ہیں جو جا کے دوست احباب میں سناتے رہتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے. بدل تو نہیں سکتے نا, پھر غلطیاں سنا کے فائدہ کیا ہے؟ جیون ساتھی جو ایک بار آ گئی وہ قیامت تک ہے, اپنی زندگی بھر کے لیے ہے, تو اس کے عزت پہ کیچڑ اچھالنا یہ ہمارا مشغلہ ہے. تو کیا ہم اس کے غلطیاں بیان کر کے اس کے نام اعمال میں ہم اپنی نیکیاں نہیں پہنچا رہے؟ ان سارے چیزوں کو
اور کتنی عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی شکوے شکایت جا کے دوسری جگہ سنا، چار سہیلیاں بیٹھ گئے تو ان کا یہی عنوان ہے، سب جگہ جہاں بھی گئے تو شکوے شکایت کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی یہ سب چیزیں جو ہے یہ باطنی خباثتیں ہیں، اور ان چیزوں سے نفاق پیدا ہوتا ہے، ان چیزوں سے دلوں میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں سے دلوں میں مردنی پیدا ہوتی ہے۔ جب مردنی ہو سیاہی ہو تو پھر عبادتوں کے توفیق حاصل ہے۔ اور دوسری چیز ہمارا دیکھنا صحیح نہیں، صبح سے شام تک کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لمحوں کی فتح برسوں کی سزا۔ اس کی مثال اگر دیکھیں، ایک حسین ترین ایک عورت جو ہے کسی اور کے نکاح میں ہے اور وہ ہمارے سامنے سے گزر گئی، ایک لمحے کے لیے ہماری نگاہ اس پر پڑی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے تک ان چیزوں کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ذہن کو بھی متاثر کیے، ہمارے دل کو بھی متاثر کیے۔ جب تک ذہن ہمارا متاثر رہا، جب تک ہمارا دل متاثر رہا، کیا وہ وقت جو ہے جتنا جتنا پڑھنے لگا اللہ سے دوری نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل جو ہے مومن کا وہ میرا مرکز ہے، وہ میرا مسکن ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اور بندہ جو ہے اس ایک گھنٹے کے لیے اللہ کی ذات کو باہر کر دیا اور دنیا کے معشوقوں کی محبتوں کو اپنے دل میں بسا لیا۔ یہ بھی تو آپ نے ہمارے زبان نے ہمارے ذہن کو متاثر کیا، ہماری زبان نے ہمارے دل کو متاثر کیا، ہماری بد نگاہی نے ہمارے دل کو بھی اور ہمارے ذہن کو متاثر کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا سننا بھی صحیح نہیں، جو سنیں گے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ میوزک سنتا ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اب کتنے بندے وہ ہیں جو چھپ چھپ کر اپنی زندگیوں میں اس کو مشغلہ بنائے ہوئے ہیں کہ قسم قسم کے گانے بجانے سنتے رہتے ہیں، اس سے ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ چیز اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے، تو ہمارا سننا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں، ہماری نگاہ، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ تینوں چیزیں جب متاثر ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی خراب ہوا اور ہمارے ذہن بھی خراب ہوا۔ تو ایسے چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ اور استغفار کرنے سے بہتر اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی جب رضا طلب کریں گے تو بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا، آسان لفظوں میں یوں کہیے بھکاری بن کر آیا، وحب من یحبک، اور ان کی بھی محبت میرے دل میں بسا دے جس سے تیری محبت ہوتی ہے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے اعمال کی بھی محبت میرے اندر پیدا فرما دے جن کے کرنے سے تیری محبت پیدا ہو۔ ایسے توفیق سے بھی مانا بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی مانگے، اللہ کی محبت بھی مانگے، اس کے سوا کوئی چارہ ہے نہیں۔ کوئی دوسرا کوئی طریقہ ہو، کوئی دوسرا دربار ہو تو ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، دربار ایک ہی ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عباد، یا اللہ اگر تو تکلیف دے رہا، مصیبتیں دے رہا، پریشانیاں آ رہی ہیں، تب بھی ہم تیرے ہی بندے ہیں، کسی اور کے تو نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دیا، احسانوں کا معاملہ کر دیا، تو یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے علاوہ کوئی اور دربار ہم جانے کی بات نہیں۔
تو مشکلات میں بھی پریشانیوں میں بھی راضی برسا ہو جانے کا نام یہ مومن کی شان ہے۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل کو فرماتے ہیں کہ عراق کے اندر دوپہر کا وقت ہے، دھوپ چلچلاتی ہے، کوئی بندہ ان گرمیوں میں باہر نکلنا پسند نہیں کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پیر نہیں ہے، معذور ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل کو گھسٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے بڑا ترس آ گیا، اس کو بڑا رحم آیا۔ میں نے اس کی طرف قریب ہوا اور اس سے کہنے لگا، بھائی کیا معلوم نہیں تجھے دھوپ کیسی ہو رہی ہے اور اس دھوپ میں چل رہا ہے، آخر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس بندے نے کہا، حج کے ارادے سے نکلا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے سمجھانے لگے، بھائی حج کے دن آنے کے لیے کتنا وقت موجود ہے، ابھی تو 4-6 مہینے کی مدت لمبی مدت ہے، تب تک کہیں رہ جا، یا اگر چاہیں تو میری مہمان نوازی کو تو قبول کر لے، کوئی سواری جائے گی تو میں تیرا بندوبست کر دوں گا، اس طریقے سے تیرا حج بھی ہو جائے گا اور ایسی تکلیفوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو حضرت مالک دینار تو اس کو پہچانتے نہیں تھے، اور وہ بھی تو بظاہر پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس نے حسرت بھری نگاہوں سے بہت دیر حضرت مالک کو دیکھا اور کہا، مالک میں تجھے بہت پہنچا ہوا آدمی سمجھا تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ اتنا پہنچا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا، جب کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، بے حساب خطائیں کیا ہوا غلام ہو، تو اس کو جلد پہنچنا اچھا ہے یا دیر کرنا اچھا ہے؟ حضرت مالک نے فرمایا، نہیں، جلد پہنچنا چاہیے، ماں کی صفائی کرانا چاہیے، اور ایسے آدمی کو بادشاہوں کی طرح سواریوں میں جانا ہے یا زمین کے بل گھسٹتے ہوئے آقا کے دربار میں پہنچنا، کون سا اچھا ہے؟ حضرت مالک دینار نے فرمایا، نہیں، زمین کے بل گھسٹ کے جانا اچھا ہے۔ تو کہنے لگا، جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو مجھ سے بڑا کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ اس کے دربار معافی کے لیے جا رہا ہوں اور تم مجھے روک رہے ہو، جس حال میں جا رہا ہوں میرا راستہ دے دو، مجھے چھوڑ دو، میں چلتا رہوں۔ حضرت مالک دینار فرماتے ہیں، اس کے وہ الفاظ جو ہے میرے کان میں گونجتے رہے، میرے دل میں لشکر بن کر لگتے رہے، یہاں تک کہ اس سال میں حج کے لیے بھی چلا گیا، حج کے لیے چلا گیا، عرفات سے فارغ ہوا، مزدلفہ سے فارغ ہوا، مینا کی جو ہے باری آئی اور مجھے قربانی بھی کرنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنم غفیر کسی آدمی کے اطراف کھڑے ہو گئے، میں نے سوچا کہ دیکھوں کیا ہے، جب قریب دیکھا تو وہی معذور آدمی، اور بالکل مست ہو کر آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کر رہا ہے، اور ان راز و نیاز کے الفاظ کو، ان پیارے کلمات کو سارے بندے گھیر کر سمجھائے۔ اس وقت کہہ رہا تھا، یا اللہ میں واقعی گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں نے سب کچھ کیا، تیرے دربار میں بہت پہلے بھی آ گیا،